السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رانا زاہد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام KNA۔ آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں، یہ جو کہتے ہیں آل ان ون ان کا جو ہے وہ کام ہے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں چودھری ذوالفقار صاحب، جو کہ لیڈر بھی ہیں، جو کہ فٹ بالر بھی ہیں اور جو کہ پاکستان کے مایہ ناز قانون دان بھی ہیں۔ چودھری ذوالفقار صاحب سے ہم بات کریں گے کہ انہوں نے جس فیلڈ میں بھی قدم رکھا ہے، انہوں نے وہاں پر اپنے جا کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ لاہور بار کی ایکس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں اور پاکستان سپریم کورٹ کے 10 سال تک ممبر رہ چکے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں ان کی فٹ بالر کے طور پہ تو یہ ڈسٹرکٹ لیول کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ اور دوسرا اگر سیاست کی بات کی جائے تو یہ جو علاقے کی گڑی شاہوں سے ناظم بھی رہ چکے ہیں اور جماعت اسلامی میں بہت بڑا ان کا ایک نام ہے۔ چودھری ذوالفقار صاحب سے آج ہم باتیں کریں گے تینوں ٹاپک کے اوپر۔ ابھی ریسنٹلی جماعت اسلامی نے کراچی میں جو ہے نا بہت بڑی سیٹیں لی ہیں، اور دیکھیں گے کہ جو جماعت اسلامی کی لاہور میں، پنجاب میں بھی جو بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہا ہے، وہاں پر کیا اسٹریٹجی ہوگی۔ فٹ بال کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ پاکستان میں جو فٹ بال ہے وہ بہت زیادہ فیمس گیم تو ہے، لیکن جو ہمارے لوگ ہیں وہ انٹرنیشنل لیول تک اس میں حصہ نہیں لے پاتے ہیں۔ بہت بڑے یعنی کہ فیفا پاکستان کو فنڈنگ تو کرتا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے لوگ محروم ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وکلا صاحب کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، قانون کے کچھ سخت سوالات بھی ہوں گے۔ ذوالفقار صاحب، ویلکم ٹو آر شو سر۔ بسم اللہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی آپ رانا صاحب تشریف لائے۔ زید بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے کوشش کی اور آپ نے یہاں تشریف لائے، میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں سر تھینک یو سو مچ کہ آپ نے کوہ نور کو ٹائم دیا۔ ذوالفقار بھائی، سب سے پہلے تو اگر ہم بات کر لیں کہ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کراچی میں جماعت اسلامی نے جتنی بڑی جو ہے سیٹس لی ہیں، تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کراچی میں اپنا میئر لانے میں کامیاب ہو پائے گی؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے۔ کراچی کا جو مینڈیٹ ہے اس وقت، تو پہلے تو یہ ہے کہ کراچی میں جماعت اسلامی کے مینڈیٹ کے اوپر نا ایک طرح کا ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ جو ہماری انفارمیشن ہے اور وہ جو وہاں کے رزلٹس ہیں، وہاں ہم نے کوئی 65 کے قریب جو ہے سیٹیں جیتی ہیں، اور اس میں بڑی واضح 4 رزلٹس میرے پاس ایسے ہیں، مجھے مذکور ہوئے کراچی سے، جس میں ہم پہلے نمبر پہ ہیں، ہمارے ہیں 4500 سے زائد ووٹ۔ اس کے بعد کچھ لبیک کے اور کچھ اور پارٹیز کے ووٹ ہیں، کہیں 5ویں نمبر پہ جا کے پیپلز پارٹی ہے، تو اس کے وہ ووٹوں کے آگے 881 اس کے ووٹ ہیں، اس کے آگے 4 لگا دیا تو اس کے 4881 ووٹ بنا کے اس طرح کا انہوں نے رزلٹ بنایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کا رزلٹ جو ہے اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور اس وقت جو ہے جو پوزیشن ہے کراچی کی، وہ بڑی ایک میوزیکل چیئر بن چکی ہے کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ اکیلی اپنی جو حکومت بنا سکے۔ کوئی 2 شامل ہوں گے تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے لیے آپشنز موجود ہیں۔ اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، اور اس میں تحریک انصاف بھی ہے، اور ان لوگوں کے جو ہیں وہ ووٹس ہیں، اور لامحالہ پیپلز پارٹی کے ساتھ APDM کی وجہ سے جو نون لیگ اور جو دیگر پارٹیوں کا اشتراک ہے وہ ان کے ساتھ مل کے وہ آگے ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا اگر الائنس جو ہے دونوں طرف ممکن ہے، ایک طرف تو تحریک انصاف والے ہیں اور ایک طرف جو ہیں وہ پیپلز پارٹی والے ہیں۔ مگر ہم نے سب سے پہلے بات کی کہ اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اشتراک کریں، پہلے تو آپ ہماری جو چھینی ہوئی سیٹیں ہیں وہ واپس کریں۔ میری انفارمیشن کے مطابق 4 سے 5 سیٹوں کے اوپر تو ریکاؤنٹنگ آرڈر ہو چکا ہے، تو سب سے لارجسٹ پارٹی کے طور پہ تو بہرحال یہ بات بڑی طے شدہ بات ہے کہ کراچی میں جماعت اسلامی جو ہے وہ ون آف دی لارجسٹ پارٹی کے طور پہ تو آئی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سب سے زیادہ ووٹ جو ہیں وہ ہم نے حاصل کیے ہیں، جتنے ووٹ ہم نے حاصل کیے ہیں وہ ساری پارٹیوں کے ملا کے بھی ہم سے کم ووٹ ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک ریوائول ہے، کراچی میں پہلے بھی ہم تھے، اور ہم یہ فورس ہی کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ پورے ملک میں تبدیلی کی ہوا چلے۔ میں ظاہر صاحب آپ کو اس حوالے سے نہیں کہنا چاہتا کہ میرا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، میں آپ کو اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب پوری قوم نے دیکھ لیا، پیپلز پارٹی کو کئی ادوار میں ووٹ دیے، انہوں نے نون لیگ کو ووٹ دیے، اور ابھی حال ہی میں عمران خان صاحب کا جو فیلئر ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ کے ہاں ایک چند لوگوں کا گروہ ہے جو کوئی 1200-1500 لوگ ہیں، اور وہی روٹیٹ کر رہے ہیں، کبھی وہ نون لیگ میں ہیں، کبھی وہ پیپلز پارٹی میں ہیں، کبھی کسی پارٹی میں ہیں۔ انفیکٹ وہ ایک ہی پارٹی ہیں، اور وہ پارٹی اقتدار پارٹی۔ آپ دیکھیں، میں جو بڑے لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ عمران خان کو گرانے والے کون تھے؟ عمران خان کی اپنی ہی پارٹی اس کو گرانے والوں میں شامل ہے۔ یہاں ایک بکاؤ مال کا طور پہ لوگ ہیں جن کو یہ ٹکٹ دیتے ہیں، اور جب ٹکٹ دینے کا معاملہ ہے تو ایک لمبا ان سے کنسیڈریشن لیتی ہیں، ان کو ٹکٹ دیتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ ان کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی۔ آپ کے سامنے نون لیگ کا کردار ہے، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف،
یہ بری طرح فیل ہو گئی ہیں. اس حد تک ملک کو پہنچا دیا ہے کہ شاید قوم دعائیں کر رہی ہیں کسی مسیحا کے لیے. اور اس سارے معاملے میں آپ کے پاس وہ پروگرام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہے, وہ پروگرام ہے جو اللہ کا دیا ہوا پروگرام ہے. جماعت اسلامی کا کوئی پروگرام بھی اس سے ہٹ کے نہیں ہے کہ انہوں نے ڈیلیور کیا ہے, ان کو جہاں موقع ملا انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. پاکستان میں کسی ایک جگہ کوئی ایک پارلیمنٹیرین, ہمارے 200-250 لوگ جو ہیں وہ آج تک پارلیمنٹ میں رہے ہیں, کسی ایک کے اوپر بھی وہ بات نہیں ہوتی. اور آپ نے سنا ہے کہ جب سپریم کورٹ میں بات آئی 62 آرٹیکل کی, تو چیف جسٹس نے کہا تو پھر تو سراج الحق کی کیلا بچتا ہے. تو بھائی جب پوری قوم کا اس کے اوپر اکتفا ہے, افات آتی ہے سب سے آگے جماعت اسلامی, سیلاب آتے ہیں سب سے آگے جماعت اسلامی. اب دنیا کی جو دوسری یا تیسری جو بڑی این جی او ہے اس کا نام ہے الخدمت. اس سے بڑا کیا ہوگا کہ اس ملک میں جہاں حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی, جہاں پہ ادارے ڈیلیور نہیں کر رہے, جہاں پہ ہمارا جو ہے وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو جو ہم نے بنا رکھے ہیں انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا, اور پوری قوم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی کے کارکن جو ہیں وہ جا بجا جگہ جگہ وہ کوشش کر رہے ہیں لوگوں کے ریلیف کے لیے. کرونا ہے جب کہ کوئی لوگ کسی کو ہاتھ پکڑانے کو تیار نہیں تھے, اور جماعت اسلامی کا کارکن گھر گھر جا کے, حتیٰ کہ اس حد تک ہوا ہے کہ ہمارے لوگوں نے مندروں اور جو ہے وہ گرجوں تک میں اسپرے کروا جا کے کیا کہ یار لوگوں کی انسانیت کا معاملہ ہے. ہم بہت بعد میں بات کرتے ہیں, ہماری نظر میں انسانیت پہلے ہے. تو میں آپ سے یہ بات کہوں گا کہ زاہد بھائی یہ بات ہم نہیں کہتے, کسی ذی شعور آدمی سے یہ بات کہیے, وہ اب یہ بات کہنے پہ مجبور ہے کہ اس ملک کی تقدیر صرف اور صرف جماعت اسلامی کے ہاتھ میں ہے. لوگوں کے ذہن میں ایک بات ہے, میں ایک بہنا کہنا چاہتا ہوں کہ یار یہ لوگ جیتتے نہیں ہیں, یہ اچھے لوگ ہیں, ان کا موازنہ نہیں ہے. ارے بھائی جب آپ کسی ڈاکٹر کو ڈھونڈنے جاتے ہیں تو سب سے اچھا ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں کہ اس سے ہمیں ریلیف ملے گا. کسی وکیل کے پاس جاتے ہیں تو سب سے اچھا وکیل آپ ڈھونڈتے ہیں. اور جب آپ اپنا جس نے آپ کی ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اس روز ہم ایک آٹے کے تھیلے پہ اور چند سکوں پہ جو ہے اپنا ایمان بیچ رہے ہوتے ہیں. ہمیں اس سے باہر آنا ہے. جن لوگوں کی تقدیر بدلنے کا وقت ہوتا ہے ان کی تقدیر کا راستہ ہمارے ایم این ایز ایم پی جو ہیں وہ اس روز رات کو بولی لگا کے ہوتے ہیں. ابھی آپ نے الیکشن دیکھا ہے کہ یہاں پہ ٹاؤن شپ میں جس وقت کہ وہ تحریک انصاف والوں نے ریٹ نکالا 2,000 روپے پر ووٹ کا, تو نون لیگ نے 5,000 روپے پر ووٹ کا ریٹ کر دیا. اس سے زیادہ شرمناک کیا بات ہے؟ اس سے زیادہ الیکشن کمیشن کی جو ہے نااہلی اس سے زیادہ کیا ہے کہ زبان زود عام اور ٹی وی چینلز پہ اور ویب اور ہر جگہ چل رہا ہے کہ لوگ پیسے لے رہے ہیں, لائنوں میں لگے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو ووٹ ڈالنا ہے, اس کو ووٹ ڈالنا ہے, اور وہاں پہ وہ الیکشن جو ہے اس کو لیجیٹمیسی ملتی ہے. ذوالفقار بھی آپ نے بڑی اچھی بات کی. ناظرین جیسے کہ ذوالفقار صاحب نے بتایا کہ جماعت اسلامی جو ہے ماضی میں ڈیلیور کر چکی ہے, اور جو کراچی کا الیکشن ہوا ہے وہ بھی اسی بات کی امید لگا رہے ہیں, اور بڑا لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا ہے کہ جماعت اسلامی دوبارہ سے ڈیلیور کرے گا. چودھری صاحب سے ہم پوچھیں گے, میرے جو سب سے 2 سوال ہوں گے کہ چودھری صاحب یہی بتائے کہ جو جماعت اسلامی ہے, اگر ہم جلسوں کی بات کی اور جیسے بتایا کہ جو دنیا کی سب سے بڑی تنظیم ہے وہ الخدمت جماعت اسلامی کی تنظیم ہے پوری دنیا میں, لیکن اگر ہم جب ووٹ کی باری آئے گی تو ہم ووٹ نہیں دیتے, ان کا ووٹنگ یعنی کہ سیٹیں نہیں نکل پاتی. اور دوسرا سر آپ نے بتایا کہ مندروں میں اور جو ہے گرجا گھروں میں بھی آپ نے سپرے کیا, تو کیا سر آپ جماعت اسلامی کو جو ایک ٹیگ لگا ہوا ہے مذہبی جماعت ہے, کیا سر آپ اس کو جو ہے ایز اے کامن جو دوسری ہے مذاہب ہے ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے اس میں؟ جی دیکھیں, آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. ہمارا جو قرآن ہے وہ ساری دنیا کو مخاطب کرتا ہے. وہ اسلام مسلمانوں کو اتنا زیادہ جو ہیں وہ تعلیمات میں کہیں یہ ذکر نہیں آتا, وہ دنیا کو کہتا ہے. یہ ایک عالمگیر مذہب ہے. قرآنی تعلیمات جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, پوری دنیا کے لیے ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ دیکھیں کہ حبشہ کا وفد آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا. اصل میں ہمارے ہاں کچھ جہالت جو ہے وہ زیادہ اود کر آئی ہے. ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں, ہم دیوبندی بریلوی اس طرح کی باتوں میں آئے ہیں. ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے کہ ان کے مخالف بھی ان کے ساتھ ہیں تو وہ ان کے اوپر اعتبار کرتے ہیں. تو یہ ہمارا جو ہے جو اس معاملے میں ہم نے تو کبھی کوئی تفریق نہیں کی. ابھی ہم سندھ میں, ہم نے بلوچستان میں, ہم نے جو ہے KPK میں جا بجا جو لوگ لگائے تو ہم نے تو یہ کام تو نہیں کیا کہ مسلمانوں کو کیا ہے. ہم نے ہر وہ جگہ جا کے اس کی ریسٹوریشن کی کوشش کی ہے جہاں پہ لوگ سیلاب میں بہہ رہے ہیں, جہاں پہ روٹی نہیں پہنچی, جہاں پہ کپڑے نہیں ہیں, شدید سردی ہے, لحاف ہم نے بھیجے.
ہم تو ہر وہ کام کر رہے ہیں کہ ہماری نظر میں انسانیت پہلے ہے. ہاں یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اسلام کے دعوے دار ہیں, ہونا چاہیے. اسلام کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے. تو یہ تو اسلام کا کم از کم ہمارے اوپر یہ معاملہ ہے کہ ہم نے جو ہے اسلامی تعلیمات کو اپنانا ہے. تو یہ تو ہمارا قانون بھی یہ کہتا ہے, ہمارا آئین بھی کہتا ہے کہ پاکستان اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے, یہاں کوئی قانون اگینسٹ اسلام نہیں بن سکتا. تو یہ صرف اور صرف دوسری لوگ دعوے کرتے ہیں اور ہم اس کو پریکٹیکل شکل میں پیش کرتے ہیں. ہماری نظر میں انسانیت پہلے ہے. ہماری نظر میں ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا یہ جماعت اسلامی کا کار اس کو پہلے دینا اس کو نہیں دینا. ہم نے تو ہر وہ جگہ دی ہے. لوگوں کا اعتبار دیکھیے, ابھی آپ اس حد تک دیکھیے کہ ان لوگوں نے بھی ہمیں پیسے دیے ہیں جن لوگوں کا بہت جماعت اسلامی سے اختلافات ہیں. انہوں نے کہا نہیں, مگر وہ ابھی ایک مثال میں پچھلے میں پڑھ رہا تھا کہ مراج خالد صاحب ہمارے ملک کے رہے ہیں وزیر اعظم. تو 70s میں ہم بہت چھوٹے تھے تو سیلاب لاہور میں آیا تو ایک جگہ کیمپ لگا ہوا تھا. ان کی اپنی پارٹی, وہ ان دنوں پیپلز پارٹی کے تھے اور وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں 4 بچے بیٹھے ہیں تو انہوں نے 400 روپیہ گن کے 1 2 3 400 روپیہ وہاں جمع کروا دیا. آگے گئے تو ایک اور کیمپ لگا ہوا تھا تو وہاں پہ مولوی بیٹھے ہوئے تھے, وہ جماعت اسلامی کا کیمپ تھا. تو ان کے پاس سارے کے سارے پیسے انہوں نے ان کو جمع کروا دیے. تو ان کے سیکرٹری نے پوچھا مولانا اپنے مراج خالد صاحب یہ آپ نے اپنی پارٹی آئی تو آپ نے ان کو 400 دیا اور ادھر آیا تو انہوں نے کہا ادھر میں نے ان کا کوئی دوپہر کے کھانے کا بندوبست کیا اور ادھر میں نے اپنی آخرت کا بندوبست کیا ہے. یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ پیسے وہاں پہنچ جانے ہیں اور یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ پیسے کہاں جانے ہیں. تو آپ کے ہاں اس حد تک موجود ہے کہ جو جماعت اسلامی کے کٹر ترین مخالف ہیں وہ بھی جب آتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یار یہ پیسے ہم نے جماعت اسلامی کو دینے ہیں, یہ پہنچ جائیں گے. نہیں, ذوالفقار صاحب کی جو بات ہے وہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں جو فلاح کے کاموں میں جس میں جماعت اسلامی پیش ہوتی ہے, سر جب الیکشن کی باری ہوتی ہے ووٹ نہیں لے پاتے ہیں, کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ زید بھائی میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے یہ سسٹم اتنا کرپٹ کر دیا ہے. اب آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ کیا الیکشن کمیشن جس نے صرف اور صرف قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیے طے کر رکھے ہیں کہ یہاں پہ 15 لاکھ اور 30 لاکھ روپے میں نے خرچ کرے گا میکسیمم اور 15 لاکھ خرچ کرے گا صوبائی اسمبلی کا امیدوار. اب آپ جائزہ ذرا لیجئے کہ ایک میری ہی کانسٹیچوئنسی میں ایک صاحب نے الیکشن لڑا, اس نے 52 دفاتر وہاں پہ ایک یونین کونسل میں کھولے ہوئے تھے اور وہاں پہ جس طرح کے وہاں پہ وہ کرسیاں میزیں بھی دینی اور جس طرح وہ پیسے ویسے دینے. تو ایک یونین کونسل جس میں ہارڈلی جو ہیں وہ 3-3.5 ہزار ووٹ جو ہے وہ ایک پارٹی نے 3-3.5 ہزار دوسری نے لیا. تو وہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ پیسہ سب کچھ بن گیا ہے. آپ کے ہاں دیکھتے ہیں ابھی ایک یہاں اب آپ ایکول فوٹنگ میں ذرا رکھیں نا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپرچونٹیز ایسا ہی ہے جیسے ایک کھیل کے میدان میں 90 منٹ میں برازیل اور ارجنٹائن کا میچ ہے تو دونوں کو 90 منٹ ہی ملے ہوئے ہیں. تو وہ 90 منٹ میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, اس نے گول کرنا ہے یا اس نے کرنا ہے, اس کو ایکول اپرچونٹی ہے. یہاں پہ ایک طرف وہ تھوڑے سے پیسوں میں لڑنے والے ہیں اور ایک طرف جو ہے انہوں نے کروڑوں روپے لگا دینے ہیں. یہاں پہ ابھی میں جو آپ کو مثال کچھ دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ ٹاؤن شپ میں صرف اور صرف الیکشن کی رات کروڑوں روپے جو ہیں انہوں نے بانٹے ہیں ووٹ لینے کے لیے. میں نام نہیں لوں گا, میں ایسے منسٹرز کو جانتا ہوں جن کے حلقوں میں الیکشن ہوا اور ان حلقوں میں جس طرح وہاں وائلیشن کی گئی اور اس کی ویڈیو زبان زدوں عام ہیں. یہاں الیکشن نہیں ہوتا. ایک تو پہلے ایکول اپرچونٹیز نہیں ہے, دوسرا یہاں پہ جو سب سے زیادہ بدقسمتی ہے وہ الیکشن کمیشن کا فیلیور ہے. انہوں نے یہاں پہ ایک جو پابندی ہے کبھی اس پابندی کو نہیں لگایا گیا. مجھے یہ بتائیے الیکشن کے بعد آپ نے سنا ہے اور آپ نے دیکھا ہے الیکشن آف دی ایکسپینس وہ دیتا ہے کینڈیڈیٹ بھر کے, بالکل جی, اچھے برے جتنے بھی دیتے ہیں. جو ہر منٹ بعد آ رہا ہوتا ہے سائیکل آئی اور شیر آیا اور بلہ آیا جی, پورے چینلوں میں کروڑوں نہیں اربوں روپے یہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ اپرچونٹی تو جماعت اسلامی کو اویلیبل نہیں ہے. ان کے تو وہ چھوٹے چھوٹے وسائل ہیں جو ان کے کارکنوں سے تھوڑے پیسے وہ اپنے الیکشن فنڈ اکٹھا کرتے ہیں اسے لڑتے ہیں. اب ہمارا جو کارکن ہے وہ بہت ایک میڈیوکر اور مڈل کلاس سے آیا ہوتا ہے اور یہاں تو کوئی تمیز ہی نہیں ہے. میں آج آپ سے سوال کرتا ہوں, لاہور میں 14 MNA ہیں, میں نام لوں گا تو میرے کیونکہ تقریباً سبھی دوست ہیں. آپ مجھے بتائیے ایک ہمارا سینیٹر ہے مشتاق احمد خان, ایک ہے اور ایک سینٹ میں اس کے کیلے کی آواز
پورے پاکستان کے سینیٹروں سے زیادہ ہے. یہاں لاہور میں 14 MNA ہیں. 14 MNA میں مجھے لکھ کے میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں کچھ MNAs ایسے بھی ہیں جنہوں نے 4 5 دفعہ جو ہے وہ قومی اسمبلی دیکھی ہے اور انہوں نے کبھی 5واں سوال بھی آج تک نہیں کیا ہوگا. اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہے کہ جن آپ لیجسلیٹر کو بھیجتے ہیں ان کو لیجسلیشن کا نہیں پتہ. آپ جن قانون سازوں کو بھیجتے ہیں ان کو قانون سازی نہیں پتہ. جو لوگ صرف اپنے مفادات وہاں باز کرنے آئے ہیں. حضرات آپ سے میری صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے زاہد بھائی, خدا را جائزہ تو لیجئے. ایک طرف انتہائی جو ہیں وہ انٹلیکچوئل کھڑے ہیں اور ایک طرف جو ہے وہ پیسے کی ریل پیل ہے, اور پھر وہ بھی جعلی ڈگریوں کی بنیاد کے اوپر وہ جو لوگ اور جس طرح وہ پیسے سے مینوپولیٹ کر کے آتے ہیں. اس ملک میں یہ سسٹم جب تک نہیں بدلے گا, آپ ایکول فیلڈ دیں ہمیں بھی, تو ہمارے کارکنوں کی کارکردگی دیکھیے گا کہ یہ لوگ کس طرح ڈیلیور کریں گے. ناظرین, چودھری ذوالفقار صاحب سے ہم بات کریں گے. بڑا ہی اچھا اور انفارمیٹیو جو سیشن ہمارے ساتھ ان کے ساتھ جا رہا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, لیتے ہیں ایک بریک کے بعد پھر ملتے ہیں. جی ناظرین, ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم چودھری ذوالفقار صاحب سے بات کرتے. بڑے ہی زبردست گفتگو ہوتی ہے. چودھری ذوالفقار صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ شیخ صاحب یہ بتائیں کہ جو پاکستان کے جو زیادہ تر لیڈر ہیں وہ جماعت اسلامی سے آتے ہیں اور اس کے بعد ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد دوسری جماعتوں میں جاتے ہیں, پھر وہاں پر اپنے جھنڈے گاڑتے ہیں. اور سر دوسری بات یہ کہ ایک اور آپ سے میں سوال پوچھنا چاہوں گا سر, کراچی میں کس سے اتحاد ہونے جا رہا ہے, اور جو جیسے کہ میڈیا میں خبریں زیر گردش میں ہیں, تو سر کیا آپ کے جو اصولی آپ کی ایک موقف ہے سیاست کے اوپر, کیا اس کی نفی کرنے تو نہیں جا رہے ہیں سر آپ؟ میں پہلے دوسرے سوال کا جواب پہلے دیتا ہوں کراچی والے کا, اس کے بعد دوسرے سوال کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں یہاں پہ ایک جو کراچی کا مینڈیٹ ہے وہ ایک پولرائزڈ قسم کا جو ہے منقسم قسم کا آیا ہے, جس میں کوئی ایک پارٹی جو ہے وہ اس میں وہ اس کے بغیر نہیں بن سکتی جب کہ 2 پارٹیاں اکٹھے ہو کے وہاں پہ اپنے میئرشپ کے لیے ووٹ نہ ڈالیں. آپ کے سامنے ہے, ہمیں اگر ہم کریں الائنس پیپلز پارٹی سے تو پھر برے, ان سے کریں تحریک انصاف سے تو پھر برے. مجھے بتائیے کہ ان میں سوائے پارٹیز نام کے ان میں افراد کا کیا فرق ہے؟ میں آپ کے سامنے 20 مثالیں دے سکتا ہوں کہ لاہور میں ہم نے داتا گنج بخش ٹاؤن کا الائنس کیا. ہمارے ملک منیر صاحب تھے وہاں پہ وائس نائب ناظم کے امیدوار, ہم نے اوپر ووٹ دیے نون لیگ کو. جب ہمیں ووٹ دینے کا وقت آیا تو ساری کی ساری جو نون لیگ تھی انہوں نے جا کے کاف لیگ کو ووٹ دے دیا. ابھی کراچی ملیر میں جو میری انفارمیشن ہے کہ 4 سیٹیں ہم جیتے جماعت اسلامی, 4 جیتی تحریک انصاف, 2 جیتی پیپلز پارٹی والے. وہاں ہمارا الائنس تھا تو جیت گئی پیپلز پارٹی, 2 سیٹوں والے جیت گئے, 8 والے ہار گئے. تو کن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا؟ وہی پی ٹی آئی والے جو ہیں انہوں نے جا کے نون لیگ کو ووٹ دیے. ابھی جو باپ ہے, جو باپ کا دوسرا نام جو ہے وہ تحریک انصاف ہی ہے وہاں پہ. ابھی وہاں پہ زرداری صاحب گئے ہیں تو سب کو مفلر ڈال آئے ہیں پیپلز پارٹی کا. تو بھائی اصل میں ان کی پارٹیاں کوئی پارٹی نہیں ہیں, ان کی پارٹیاں مفادات پارٹی ہیں. آپ دیکھیں گے ہمیں تو جو اندیشہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس میں محفوظ رہیں. جو پیپلز پارٹی کا ماضی ہے اور جو تحریک انصاف کا ماضی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. سب بقاؤ مال ہے یہاں پہ. ہمیں تو اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم وہاں پہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہوتے ہوئے ہاؤ کین ہم جو ہیں اس میں اپنی پوزیشن لے کے جانا چاہتے ہیں, کس طرح بن سکتے ہیں. ہمارے لیے سارے آپشن اوپن ہیں. ہم نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا. ابھی تک ہم نے تو پیپلز پارٹی والے تشریف لائے تھے. ہم نے ان سے کہا کہ پہلے تو آپ ہماری وہ چھینی ہوئی سیٹیں میں واپس کریں نا. آپ یقین جانیے زاہد بھائی کہ وہاں کا جو ہے مینڈیٹ چھینا گیا ہے. وہاں سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ جماعت اسلامی جیتی ہے. چلیں جو بھی ریزلٹس ہیں وہ تو اب الیکشن پٹیشنز ہوگی, جو بھی ہوگا اپنی جگہ ہوگا. مگر اس وقت جو سب سے پہلا سوال پوری جو قوم کے سامنے ہے کہ کس کے ساتھ الائنس کریں. اگر ہم الائنس کریں پیپلز پارٹی کے ساتھ تو کیا وہ ہمارے لیے بہتر ہے, یا ہم تحریک انصاف کے ساتھ کریں؟ تو اس کے اوپر ہمارا تھنک ٹینک بیٹھا ہے. آپ کے سامنے ہم ایک بہت اچھا فیصلہ کرنے چلے ہیں. ہم ہر وہ فیصلہ کریں گے جو قوم اور ملک کے مفاد میں ہوگا. بالکل
چلیں ذوالفقار صاحب نے اچھی بات کی. ذوالفقار صاحب دوسرا جو میں نے پہلا سوال آپ سے ہاں پوچھا دوسرا تھا کہ سوال تھا کہ ہمارے لوگ ہم سے جیتتے ہیں اور دوسری طرف کیوں چلے جاتے ہیں. اور بڑی ٹاپ کی جو ہے نا دوسری پارٹیوں میں ٹاپ کے لیڈرز ہیں وہ. جی دیکھیں اس وقت نا ہر آدمی جو ہے نا وہ ہمارے ہاں جو ادارے ہیں وہ اسٹوڈنٹس لیڈرز سے شروع ہوتے ہیں اور وہ اس کے بعد جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں مختلف پارٹیوں میں. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حوصلہ افزائی ان لوگوں نے وہاں بھی جا کر ڈیلیور کیا ہے. سارے معاملات کے بعد ان کے اوپر جو ہے وہ جو اس طرف پہلے ماضی میں ایسا تھا کہ پیپلز پارٹی بھی جو تھی نا وہ ڈیلیور کرتی تھی, اس کے ہاں بھی جو تھی وہ کارکن سازی تھی. اب کارکن سازی پورے ملک میں ایک ہی پارٹی کے پاس ہے اور وہ کارکن ہے جماعت اسلامی کے پاس. دوسرے ہاں تو آئے اور جاوے. میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ بے جانا ہوگا کہ ہمارے لوگوں کو ہماری بنیادی بلدیات کا ہی نہیں پتا ہوتا, جو بلدیات لیول کے لیڈر ہوتے ہیں اور جنہوں نے قومی اور صوبائی اسمبلی کا کرنا ہے ان کا نہیں پتا. چونکہ جماعت اسلامی ایک انسٹیٹیوشن کا نام ہے, یہاں سے لوگ آتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں. تو جو لوگ ہمارے پاس ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے وہ وہاں کے دوسری جگہوں پہ چلے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے. وہ وہاں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ہم سے گئے ہیں, انہوں نے وہاں جا کے ڈیلیور کیا. اور بڑی ملکی لیول کی پولیٹکس میں اگر آپ دیکھیں تو تحریک انصاف میں بھی ایک لمبی تعداد ہے ہمارے لوگوں کی جو ہم سے گئے ہوئے ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی میں, اسی طرح جو ہے مسلم لیگ نون میں, اسی طرح دیگر پارٹیوں میں جو ہمارے لوگوں کی تعداد ایک بہت بڑی تعداد ہے. چونکہ ہمارے ہاں جو کارکن سازی ہے وہ ہزاروں میں لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو کارکن جو ہے اس کو ٹرو پروسپیکٹ میں بالکل حقیقی کارکن جو ہے وہ بنا کے ہم ناپ تول کے اس کو باہر لے کے آتے ہیں, اور جب ہم عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہ بالکل ایک آئیڈیلائز کیا جاتا ہے اس کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس تو بہرحال اس ملک میں جو قیادت موجود ہے اور ہمارے پاس سب سے زیادہ جو سسٹم میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک باقاعدہ طور پہ الیکشن کرانے والے لوگ ہیں. ہمارے ہاں ایک ہمارا امیر جو ہے وہ 2 سے زیادہ مدت تک نہیں رہ سکتا سوائے امیر جماعت اسلامی پاکستان کے. اسی لیے ہمارے ہاں قیادت جو ہے وہ آتی اور جاتی رہتی ہے. آپ دیکھیں ہمارے محلے لیول سے جو الیکشن شروع ہوتے ہیں وہ قومی لیول تک ہوتے ہیں. تو لوگوں کا بہرحال اپنے چھوٹے موٹے مفادات کے لیے ادھر ادھر جانا جو چلا جاتا ہے, مگر بہرحال بنیادی طور پہ جو بالکل جو لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں وہ آج بھی ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں. اور پھر لوگوں کی ریوائول ہو رہی ہے, لوگ اپنی پارٹی کی طرف جو ادھر ادھر بھی گئے تھے اب انہوں نے ان کو دیکھا, قریب سے جانے کے بعد دیکھا ہے. ہم نے کچھ پروگرام کیا اپنے پرانے ساتھیوں کے ساتھ اور وہ پرانے ساتھی جو ہیں انہوں نے اپنی پارٹی کو دوبارہ جوائن کیا. اور ہمارے ہاں جو ہیں جو شمولیتی ہمارے پروگرام پورے ملک میں ہو رہے ہیں کہ شمولیت لوگ بڑی تعداد میں ہماری پارٹی میں کر رہے ہیں. تو یہ وہ پارٹی ہے جس میں ہر ایک کے لیے ایکول اپرچونیٹیز ہیں. ذوالفقار بھائی آپ کی باتوں میں کٹ کروں. ناظرین ہم ذوالفقار صاحب سے پوچھیں گے کہ جیسے انہوں نے ماشاءاللہ کراچی میں بڑی اچھی کامیابی لی ہے, آنے والے کچھ مہینوں میں پنجاب میں بھی بلدیات الیکشن ہونے جا رہے ہیں, KPK میں, پھر بلوچستان میں. تو سر اس کے حوالے سے آپ لوگوں کی کیا تیاری ہے؟ کوئی آپ نے ابھی سے کوئی پلاننگ سٹارٹ کیا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں ظاہر بھائی اگر آپ کو کہوں کہ اس وقت اس طرح شاید یہ جماعت اسلامی ہوگی جس کے قومی اسمبلی کے, صوبائی اسمبلی کے اور بلدیات کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. جو بھی الیکشن ہوگا ہمارے 100% کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلیوں میں اور بلدیات کی تیاری موجود ہے. ہمارا جو لوکل سیٹ اپ ہے جو ہماری تحصیلوں اور ضلعوں میں موجود ہے یا ٹاؤنز میں موجود ہے, وہاں پہ ہمارے کارکن موجود ہیں. ہم نے ان کو ایک جو ہے وہ گروپ لیڈر کا نام دے کے وہاں پہ انٹروڈیوس کروایا ہوا, لوگوں میں کام کر رہے ہیں ایز اے سوشل ورکر کے طور پہ بھی اور ایک جو ہے سماجی سیاسی کارکن کے طور پہ بھی. آج اگر الیکشن اناؤنس ہوں گے پورے پنجاب میں تو ہمارے ہزاروں کی تعداد میں جو ہمارے جو بلدیاتی نمائندے موجود ہیں اور اسی طرح سینکڑوں ہمارے پاس جو ہیں صوبائی اسمبلی کے اور سینکڑوں ہمارے پاس قومی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ موجود ہیں. ہمارا ایک سسٹم ہے جس میں جو ہے وہ ایک سسٹم میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اور لوگوں نے اگر الیکشن لڑنا ہے نہیں لڑنا وہ ہماری اختیاری جو ہے ایک مستقل سلسلے کا نام ہے. تو ہمیں تو ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے. ابھی پنجاب میں اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اگر آپ کہیں تو آنے والے چند دنوں میں ہم آپ کے سامنے لا کے پورا خاکہ پیش کر دیں گے کہ یہ ہمارے پورے پنجاب کے صوبائی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ موجود ہیں. چودھری ذوالفقار صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ پنجاب اسمبلی کے حوالے سے بات کر دی. میرا دل کر رہا ہے کہ میں چودھری صاحب سے پوچھوں سر کیا سنیریو دیکھ رہے ہیں, خان صاحب کی مقبولیت کہاں جا رہی ہے, پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے, کچھ مجھے آپ کو اس کے کیا تجزیہ ہوگا سر اس میں؟ دیکھیں ہارس ٹریڈنگ ہے, ایک الیکشن جو ہے اس طرح کا ہونا جو ہے وہ جس میں ہمیں کوئی خاص تبدیلی تو نظر نہیں آ رہی. یہ ایک سٹیٹس کو والا معاملہ ہے
کہ آپ نے اے کو ووٹ دیا اور بی بھی اسی طرح ہے، اے بھی اسی طرح ہے. آپ سسٹم کو ووٹ دیں. سسٹم کو ووٹ دینا جو ہے نا وہی آگے لے کے چلتا ہے. ان پارٹیوں کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے. آج کسی پیپلز پارٹی، نون لیگ، تحریک انصاف، کسی کے پاس پروگرام نہیں ہے. تو آپ کے پاس تو وہ آفاقی پروگرام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہے، وہ پروگرام جو اللہ کا دیا ہوا نظام موجود ہے، اس میں آپ چلیں گے تو آگے جائیں گے. دیکھیں دنیا میں ہر جگہ عمر لاس کی بات ہوتی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک نظریہ، جو ایک چیز پیش کی لوگوں کے لیے ویلفیئر اسٹیٹ کا، پوری دنیا اس کے اوپر چل رہی ہے. آپ ہی اس سے دور ہو گئے ہیں. ابھی چند روز پہلے ایک میں نے وہ دیکھی ویڈیو کہ امریکن ایک جج صاحب ہیں، وہ کس طریقے سے آ رہے ہیں اپنی عدالتوں میں، اور ایک ہمارے جج صاحب جو ہیں وہ ایک ہمارے ہاں جو ہے نا ایک سلسلہ اس کو ختم ہونا. میرا خیال ہے کہ ہمیں تو ہمارے سامنے تو آئیڈیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جب سب لوگوں نے ایک ایک پتھر باندھا ہوتا، انہوں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. تو جب جو ہے وہ خشت باری ان پہ بھی ہو رہی ہے تو ان پہ بھی ہو رہی ہے، اور جب وار تیروں کے ان پہ بھی ہو رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہو رہے ہیں. تو ہمارے ہاں تو یہ آپ دیکھیں، اس کراچی کی مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ یہی وہ پیپلز پارٹی تھی جو اپنا جھنڈا نہیں لگا سکتی تھی ایم کے علاقوں میں، اور جماعت اسلامی اپنی گردنیں کٹا رہی تھی. جماعت اسلامی کے نوجوان جو تھے وہ کام کر رہے تھے. یہ کچھ چھوٹی سی ریوائول نہیں ہے. میں آپ سے کہوں گا کہ اس پورے ملک میں وہ پروگرام ہمارا پروگرام نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا نظام ہے. آپ اس سے پیچھے ہٹیں گے آپ ناکام ہو جائیں گے. اس ملک میں آپ کی بربادی کے جو قصے ہیں وہ آج کی بات نہیں ہے. آپ نے جب سے پاکستان بنایا آپ نے قرضوں. میں چھوٹا سا تھا تو 10 روپے کا ڈالر ہم دیکھتے تھے. اب ڈالر جو ہے وہ پکڑ میں نہیں آتا، 230 روپے 40 روپے میں بھی نہیں مل رہا. تو اس ملک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ہم سے آزاد ہونے والا بنگلہ دیش جو ہے وہ ہم سے کہیں آگے چلا گیا ہے. بھارت ہمارے ساتھ ہے، وہ ہم ان کو ہم کتنا ہمیں پیچھے چھوڑ گیا ہے. تو یہ کس نے کیا ہے؟ ابھی چند روز پہلے وہ میں ایک پڑھ رہا تھا کہ 2007 میں تھا کہ یہ جو 7-8 کلب ہے یہاں پہ وہ چائے کی جو انٹرٹینمنٹ ہے اس کے اوپر 30 کروڑ روپیہ خرچ ہوا تھا. تو ساتھ ہی جو اگلے سال تشریف لائے، دیکھیں جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے ہم ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ آٹا ہمارے پاس نہیں ہے، گیس ہمارے پاس نہیں ہے، عوام کی حالت بہت بری ہے. چودھری ذوالفقار صاحب سے بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے. چودھری ذوالفقار صاحب کو جو میں نے آپ سے تعارف کروایا تھا وہ بہت بڑے فٹ بالر بھی ہیں اور مایا ناز قانون دان بھی ہے. ناظرین ایک بریک کے بعد ہم بات کریں گے چودھری صاحب سے کہ جی فٹ بال کے حوالے سے کیا جا رہا ہے اور جو قانونی حوالے سے بات کریں گے. لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین ویلکم بیک. چودھری ذوالفقار صاحب سے ہم نے بات کی جماعت اسلامی کی سیاست کے اوپر، کیونکہ ایک بہت بڑا نام ہے جماعت اسلامی میں، اور ماشاءاللہ گلی محلے کی سیاست جو اور نیشنل لیول کے اوپر بھی چودھری صاحب سیاست کرتے ہیں. چودھری صاحب میں نے بتایا کہ بہت بڑے فٹ بالر بھی ہیں اور ڈسٹرکٹ لیول کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. تو ماشاءاللہ میں چودھری صاحب کو میں بڑا حیران ہوا کہ جی چودھری صاحب قانون دان بھی ہیں، جماعت اسلامی کے سیاسی کارکن بھی ہیں اور فٹ بالر بھی ہیں. تو جیسا یہ بتائیے گا کہ فٹ بال کے حوالے سے دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی اور ہم کیا کہتے ہیں اس کو کوالیفائی نہیں کر سکے ہیں. اور الیکشن میں جو ہوئے فیصل صالح حیات صاحب بھی تو 2015 میں سر، تو کیا رزلٹ رہا؟ فیفا تو ہمیں بڑے اچھے خاصے فنڈ دے رہا ہے. یہ وہ ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس ملک میں کیا ہوتا ہے. آج آپ قومی الیکشن دیکھیں، کراچی جیسا میٹروپولیٹن شہر میں رزلٹس بدل گئے ہیں. 881 ووٹ والا 4800 کچھ ووٹ کی بنیاد پہ بنا ہوا ہے یہاں پہ. اس کے اوپر صرف 4 لگا تو وہ پیپلز پارٹی کا کامیاب ہو گیا. یہی کچھ ہوا کہ یہاں پہ الیکشن تھے یہاں ہمارے 2015 میں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ فٹ بال میں بھی جو کرپشن ہے، اور یہ ہمارا ملک جو ہے وہ کرپشن میں اس طرح اٹا ہوا ہے کہ اس نے ہر لیول میں بربادی کی ہے. باہر کے ملکوں میں گورنمنٹ کی مداخلت نہیں ہوتی. یہاں کوئی فیصل صلاحیات کا کوئی تعلق نہیں ہے فٹ بال سے. صرف یہی ہے کہ کیونکہ وہ اس زمانے میں وہ مشرف صاحب کی طرف سے نام دے دیا گیا تو وہ بن گئے. میں آپ کو بتاتا ہوں 2015 میں کیا ہوا. الیکشن تھے ہمارے صوبے پنجاب کے، تو اس میں یہاں پہ فٹ بال ہاؤس میں ہمارے جو ہیں صوبہ پنجاب کے 37 ضلع ہیں، 37 کے ایک نمائندہ ہر ضلع کا صدر جو ہے وہ ووٹ ڈالنے آیا ہوا یا ان کا نومینی آیا ہوا ہے. تو ایک کمرے میں 21 لوگ موجود ہیں ایک گروپ کے، اور ایک کمرے میں 14 لوگ موجود ہیں، اور
اس دن جمعے کا دن تھا, مجھے وہ تاریخ تو یاد نہیں, 2015 کی. تو 14 والے لوگ جو ہیں وہ رات 10 بجے کامیاب ہو گئے, 21 والے ہار گئے. ہوا یہ کہ 7 بجے کہہ دیا گیا, الیکٹورل کالج تھا, فیصل صالح یار صاحب کے اپنے ان کے عزیز تھے جو ان کو اس الیکشن کے کنوینئر تھے کروانے کے لیے, وہ ان دنوں DIG سندھ تھے, الیکشن کروانے لاہور آئے ہوئے تھے. تو چونکہ جس طرف 21 والوں نے جیتنا تھا اور 14 والوں کی جو نومینیشن آپ کے سامنے ہی ہے, تو انہوں نے اس کو ڈیلے کرتے مغرب کی نماز کے بعد کہا کہ الیکشن پوسٹ پون کرتے ہیں, اور رات 10 بجے ٹی وی پہ چلا دیا کہ وہ 14 والے جیت گئے ہیں. اس کے اوپر ڈیبیٹ چلی, کورٹ کیس چلے, اور چلتے چلتے وہ ایک لمبا ایک مرحلہ ہے کہ ایک تو یہ ہوا پنجاب کے الیکشن جو ہیں وہ کورٹ نے کہا کہ آپ نا DG سپورٹس جو ہے اس کو سپروائز کرے. تو DG سپورٹس نے الیکشن کروائے, اور وہاں پہ 21 لوگ تھے پیش ہوئے, انہوں نے اپنے ایفیڈیوٹ ویڈیو بن کے وہ کہا, وہ کامیاب ہوئے. تو اس کے بعد چھانگلا گلی میں الیکشن ایبٹ آباد میں کروایا فیصل صالح یار صاحب نے اپنے گھر میں. تو وہاں پہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ 51 پوائنٹ جو ہے وہ بندے جو ہیں وہ ووٹ ڈالیں گے تو الیکشن ہوگا. تو ہوا یہ کہ وہاں پہ تو وہ 51% لوگ موجود ہی نہیں تھے, اور انہوں نے وہاں بٹھا کے کہ جو جعلی الیکشن کروایا, تو جس کو ہم نے چیلنج کیا, اور وہ الیکشن جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں فیصلہ ہمارے حق میں آیا. سپریم کورٹ میں گیا تو اس وقت کے چیف جسٹس جو ثاقب نثار صاحب تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ کے درمیان تو معاملہ الیکشن کا ہے, تو میں الیکشن کرواتا ہوں, جس میں ہم نے بھی کنسنسس کیا, اور فیصل صالح یار صاحب کو بھی بلوایا گیا. اس دن نہیں تھے, اگلے دن وہ تشریف لائے, کورٹ نے کہا, انہوں نے کہا ہاں جی کروا دیں الیکشن. اور ہمارا تھا کہ الیکشن کروائیں اور فیصل صالح یار صاحب کی الیکٹورل کالج جو انہوں نے بنایا وہ اس کے مطابق ہو جائے. اور وہ الیکشن ہوا, اس میں ہم بڑی اکثریت سے جیت گئے. مگر ہوا یہ کہ اس کو بھی فیصل صاحب نے وہاں جا کے کہا کہ یہاں پہ کورٹ مداخلت ہے, حالانکہ یہ جو ججمنٹ آئی تھی وہ 21/71/2012 ریٹ پٹیشن فیصل صاحب نے خود دائر کی تھی, اسی میں یہ ججمنٹ آئی. پھر ایک فارن ڈیلیگیشن آیا جس میں 2 فیفا کا, جس میں 2 یورپین تھے اور 2 ایشین تھے. 3 گھنٹے مجھے یاد ہے 2018 میں روزوں کے دن تھے, تو ہم نے کوئی 3 گھنٹے جو تھے, میں تھا اور ہمارے ساتھ علی زئی ہمارے ایک اور بیرسٹر ہیں کراچی سے, ہم نے ان کو جا کے بتایا اپنا کیس کہ یہ ہوا ہے, یہ اس طرح کا الیکشن ہے, یہ سارے معاملات ہیں. تو فیفا نے ساری باتیں ہماری مان لی, ہم نے ان کو ڈاکومنٹ سے اور ہم نے ویڈیوز کے ذریعے ثابت کیا کہ الیکشن میں یہ کچھ ہوا ہے اور یہ ان کے لوگ موجود ہیں. تو انہوں نے کہا مگر آپ کا بھی الیکشن ہم نہیں مانتے, چونکہ آپ کا الیکشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی جو تھا وہ ہائی کورٹ نے نہیں کروانا تھا, سپریم کورٹ نے نہیں کرانا تھا, وہ ہمارے کسی اور نمائندے نے کرانا تھا. تو ہم نے خود والنٹریلی جو تھا وہ فٹ بال ہاؤس کا چارج دے دیا فیفا کی اپوائنٹی نارملائزیشن کمیٹی کو. اب نارملائزیشن کمیٹی 2019 سے یہاں موجود ہے, ہم نے خود چارج دیا ہے فٹ بال ہاؤس, ہم نے خود وکیٹ کیا, ہمیں سپریم کورٹ کی انٹرونشن سے ہم الیکشن جیتے ہیں, خود ہم ان کو دے کے چارج واپس آ گئے ہیں. اور یہ ان کو مینڈیٹ یہ دیا گیا اس وقت کی NC کو کہ آپ نے جو ہے جو ٹاسک 2-3 دیے اس میں اوولین, اور جو ایک ہی ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ امپارشل, ٹرانسپیرنٹ اور فری الیکشن کرانے ہیں. ظاہر بھائی بڑی بدقسمتی ہمارے ہاں یہ ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, صرف نہیں ہو رہا تو الیکشن نہیں ہو رہا. اچھا جو سب یہ بات آپ نے الیکشن کی بات کی, لیکن جو فیفا کے اگر ہمارے جو لیاری ہے فٹ بال میں, ہمارا کہتے ہیں کہ جی وہاں پر جو برازیل کے اگر کھیلے رونالڈو ہے, میسی ہے, کوئی بھی بڑا نام لے لے, تو وہاں کے جو لوگ ہیں اس کے لیول کا, یعنی کہ جو بچے ہیں اور بڑے ہیں مقابلہ کرتے ہیں. اچھا ذوالفقار صاحب, فیفا جو ہے جہاں تک میری انفارمیشن کے مطابق میں نے کچھ ڈاکومنٹس بھی ان کے دیکھے کہ وہ پاکستان کو پچھلے کچھ عرصے میں بین کیا تھا. اب نیو کوئی کمیٹی آئی ہے, اس کی وجہ سے اس نے بین اٹھایا, لیکن وہ فنڈز پورے دے رہی ہے, لیکن فنڈز لینے کے باوجود بھی ذوالفقار صاحب ہم پھر آگے نہیں نکل پاتے ہیں. کتنی بدقسمتی یہ ہے کہ جب فنڈز نہیں تھے تو ہم جو تھے وہ 118-19 پہ تھے, اور اب فنڈز ہیں تو 210 کے بعد ہیں. اس سے زیادہ بدقسمتی نہیں ہوگی. سب کچھ ہو رہا ہے, میں آپ سے کہوں گا نہیں ہو رہا تو فٹ بال کی بیٹرمنٹ نہیں ہو رہی. ظاہر بھائی آپ سن کے حیران ہوں گے, پاکستان میں سب سے زیادہ فٹ بال کھیلی جاتی ہے, آپ کی نظر میں کرکٹ ہوگی, سب سے زیادہ پاکستان میں فٹ بال کھیلی جاتی ہے, اور فٹ بال ہی سب سے پیچھے. اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ آپ نے ایسے ہی ہے جیسے ایک جو ہے نا انجینئر کی جگہ پہ نا آپ نے کسی جو ہے وہ گھوڑا بان کو بٹھا دیا کہ وہ گھوڑا چلائے. ان کو فٹ بال کا کیا پتہ ہے, ان کو کیا پتہ ہے, یہ فٹ بال جو ہے وہ فٹ بالرز کے پاس نہیں ہے, فٹ بال جو ہے فٹ بالر سے دور ہے, ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جن کی نظر جو ہے وہ فٹ بال پہ نہیں ہے, کہیں اور ہے.
ان کی جو نظر جو ہے وہ فارن دوروں پہ ہے. اور میں بات بڑی معذرت سے کہوں گا کہ یہ جو ہمیں یہ جو 23 والا معاملہ کہہ دوں گا, یہ جو ہمیں ڈالرز ملتے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں آ رہے, یہ ہمارے چند لوگوں کو نوازنے کی پالیسی بنی ہوئی ہے جو بربادی ہو رہی ہے. اور جس طرح میزریبلی فٹ بالرز کا قتل اس ملک میں ہو رہا ہے, جس طرح اس ملک میں ہر گیم کا ہو رہا ہے. ہاکی آپ کے آج ورلڈ کپ میں ہاکی نہیں ہے, آپ انڈیا میں ورلڈ کپ اور آپ کی ٹیم وہاں پہ نہیں ہے. فٹ بال میں بھی یہی کچھ ہے. ہمارے پاس اتنا پوٹینشیل ہے, اتنا ٹیلنٹ موجود ہے کہ ابھی ہم اسٹریٹ فٹ بال میں گئے ہیں, ہم نے برازیل کو 7-0 سے ہرایا ہے سیمی فائنل. اچھا اسٹریٹ فٹ بال میں فائنل ہم نے بدقسمتی سے فائنل ہم مصر سے ہار گئے. بدقسمتی تھی ہماری, مصر سے ہم فائنل اسٹریٹ فٹ بال ہارے. ہماری جو ایک ڈسیبل کی ٹیم گئی وہ ورلڈ چیمپئن ہے ڈسیبلٹی میں فٹ بال میں. ہماری ٹیموں میں ہمارا پوٹینشیل اس قدر زیادہ ہے, صرف ان کو گروم ہونے کی ضرورت ہے. اس قوم میں سب کچھ ہے, اس قوم میں پوٹینشیل ہے, اس قوم میں جو ہے وہ آگے بڑھنے کی ہمت ہے. جس طرح سیاست میں لوگوں کو روکا جاتا ہے, اسی طرح یہ فٹ بال میں فٹ بالرز کی ترقی کو روکنے کا زینہ ہمارے ہی چند لوگوں نے بنایا ہے. ذوالفقار بھائی آپ سے بڑی اچھی بات کروں گا, بڑی اچھی بات کی ذوالفقار صاحب نے کہ برازیل کے ساتھ جب ہمارا مقابلہ ہوا تو ہماری جو اسٹریٹ فٹ بال تھی اس سے وہ جیتی, وہ ہم 7-0 سے جیتے ہیں. 7-0 سے جیتے. برازیل کا ایک نام ہے. اور دیکھیں اچھا ذوالفقار بھائی یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ فٹ بال کی قیادت آئی ہے جو فیفا نے اپوائنٹ کیا, آپ سمجھتے ہیں اس کو, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ملک کی بہتری ہوگی؟ اگر نہیں ہے تو آپ کیا ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں تاکہ جو عوام کی جو پیسہ آ رہا ہے فٹ بال کے لیے پیسہ آ رہا ہے وہ عوام کے اوپر خرچ ہو اور پاکستان میں کھیلوں کی ترقی کے اوپر واقعی جو چیزیں ہیں نا وہ فروغ مل سکیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ انفٹ پرسن جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا, یا اسی ملک میں یہی کچھ ہو رہا ہے. مجھے بتائیے پاکستان کا الیکشن آج پنجاب کا ڈیو ہو گیا ہے, اسمبلی ٹوٹ گئی ہیں, تو پنجاب کے 9 کروڑ عوام نے ووٹ ڈالنا ہے, وہ الیکشن 3 ماہ میں ہو جائے گا. جی پورے ملک میں 2500 کے قریب کلبیں ہیں, 170 شہروں کی, کتنے کی 170 ڈسٹرکٹس کی کتنی ٹیمیں ہیں 2500 ٹیمیں, اور 2500 کا الیکشن 170 لوگوں نے کروانا ہے. تو 10-10 15-15 ہر آدمی نے ٹیموں کا الیکشن کرانا ہے. سب کچھ ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا تو الیکشن نہیں ہو رہا. کیا لاہ عمل ہوگا آپ کا؟ لاہ عمل الیکشن نہیں ہو پاتے. الیکشن دیکھیے جی, میں سمجھتا ہوں کہ لاہ عمل تو ہمیشہ کورٹ آف لا ہوتی ہے, مگر وہ فیفا اسٹیچوز کہتے ہیں کہ آپ کیس میں جائیں. کیس ہے ایک جو ہے کورٹ فار آربیٹریشن ان اسپورٹس, وہ وہاں پہ آپ جا کے کورٹ کیس کریں آربیٹریشن کورٹ میں, تو یہ کیس وہاں چلے گا. وہ دنیا میں فیفا جو ہے ایک بہت مسئلہ جو ہے, وہ فیفا ایک بہت بڑا نام ہے وہ, تو ان کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم کورٹس جو ہیں اس کی انٹرونشن نہیں مانتے. ہم نے تو کورٹ میں جب ہم اور 2 گروپ تھے, ان کے درمیان فیصلہ کورٹ نے کر دیا, اس کے باوجود ہم نے ان کو دے دیا ہے. بھائی یہ الیکشن کروائیں اور الیکشن کروا کے یہ نمائندگی اپنے فٹ بالرز کو دیں, آٹومیٹکلی فٹ بال ٹھیک ہوگا. جب ہمارے پاس فنڈ نہیں تھے ظاہر صاحب, ہم 118-19 پہ تھے. ہم اس ریجن میں آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ہم نے یہ جو ساؤتھ ایشیا کا ریجن ہے, سب سے زیادہ گولڈ میڈلسٹ ہم ہیں, سب سے زیادہ سلور میڈلسٹ ہم ہیں, سب سے زیادہ دفعہ ہم نے فائنل کھیلے ہیں. یہ جو ساؤتھ ایشیا ہے, آج ہم سے وہ سب آگے ہیں. آج برازیل میں برازیل کہہ کہ انڈیا, بنگلہ دیش, بھوٹان, برما, سری لنکا, یہ سب ہم سے آگے چلے گئے, ہم پیچھے آ گئے. ناظرین ذوالفقار صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جب ہمارے پاس فٹ بال میں فنڈ نہیں تھے تو ہم 118ویں نمبر پہ تھے, ٹھیک ہے, اور آپ فنڈز ہونے کے باوجود ہم 210ویں نمبر پہ چلے گئے. کتنی بدقسمتی کی بات ہے. ہم نے جو ہے فٹ بال میں ایشیا ریجن میں سونے کے بھی تمغے جیتے ہیں, ہم نے سلور کے بھی جیتے ہیں, لیکن ہم کیا ہے کہ ہم پھر پیچھے. ہماری جو ذوالفقار صاحب نے بتایا کہ جو فٹ بال میں اگر ہم بہتری چاہتے ہیں, جو فیفا سے ہمیں فنڈز مل رہے ہیں, وہ چاہیے کہ عوام اور جو ہمارے کھیلوں کی فروغ میں لگ سکیں, وہ فنڈ بالکل لگیں. اور جو ہے نا جو الیکشن جلدی سے جلدی. ذوالفقار صاحب سے ہم نے فٹ بال کے اوپر بھی بات کی. چوہدری صاحب سے اگر ہم بات کریں گے تو قانون کے اوپر بات کریں گے. چوہدری صاحب بڑے مایہ ناز قانون دان بھی ہے. میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ لاہور بار کے ایکس پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں اور ڈسٹرکٹ بار کے بھی ممبر رہے ہیں 10 سال سے زیادہ پریزیڈنٹ بار سے, اور بڑے اچھے کیسز جو ہے نا ذوالفقار صاحب نے کیے ہیں. انہیں سے پوچھتے ہیں سر یہ بتائیے گا کہ
خان صاحب کا جو آج کل کیس ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم قانونی آپ سے وہ چاہیں گے سر، اس میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں معاملہ تو آپ کے سامنے ہے، اس سے زیادہ تو میرا خیال ملک کا مذاق نہیں اڑا، یہ مال مفت لب رحم ہے۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ توشہ خانہ کیس جو ہے اور جو اسی طرح کے دیگر معاملات ہیں، اب کسی نے تھوڑی چوری کی، اس نے بڑی چوری کی، سب اس میں انوالو ہیں۔ ٹھیک، پیپلز پارٹی کے جب یہاں پہ صاحبان موجود تھے تو وہ ترکی کے ہار کا سب کو پتہ ہے کہ وہ کہاں کس طرح کہاں چلا گیا۔ اصل میں تو یہ جو اسٹیٹ کے جو تحائف ہوتے ہیں اس کو انہوں نے خود ہی ایک راستہ بنا لیا کہ وہ تھوڑی سی قیمت دے کے رکھ لیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی قانون سازی ہونی چاہیے۔ یہ تو مال مفت اور دل بے رحم ہو گئی، یہ میرے اور آپ جیسا تو بنتا نہیں ہے۔ صرف یہ ہے دیکھیں نا، ان کو بجلی فری ہے، ان کو پیٹرول فری ہے، اچھی تنخواہیں ہیں، اچھے گھر ملے ہوئے ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ ان کے لیے ہے، کوئی ہماری عوام کے لیے۔ ابھی یہاں کسی بازار میں چلے جائیں گے، آپ کو نظر آئیں گے لوگ ٹرک کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے آٹا لینے کے لیے۔ یہاں آپ کو کوئی یوٹیلٹی سٹور دیکھ لیں تو ایسا لگے گا کہ لوگ چند روپے بچانے کے لیے جو گھی چند روپے کا سبسیڈائز ملتا ہے۔ برے ترین حالات ہیں۔ عوام کی پسماندگی کا عالم یہ ہے کہ ہم جو ہیں اتنی گندم پیدا کرتے ہیں کہ سارے ریجن میں وہ گندم ہمارے پاس ہوتی ہے اور ہم گندم سے محروم ہیں، سر ہم چینی سے بھی محروم ہیں، چینی سے ہم محروم ہیں۔ اور چند لوگوں کے پاس دیکھیں نا کن کی یہ ساری کی ساری کی جو چینی کی ملیں ہیں آپ کے نوٹس میں ہیں، آپ کو بات نہیں کہنے والی، وہی قانون سازی کرنے والے موجود ہیں، وہی وہاں موجود ہیں۔ یہاں پہ ڈالرز کو جس طرح پر لگتے ہیں وہ عمران خان کے زور میں بھی لگے، اب بھی لگنے ہیں، آئندہ بھی لگیں گے۔ یہ کبھی ڈیلیور نہیں کر سکتے آپ سے، نہ تو پیپلز پارٹی، نہ نون لیگ، نہ تحریک انصاف۔ یہ ایک ہی چیز کے تین نام ہیں، کوئی ان میں فرق نہیں ہے، ایک ہی طرح کے لوگ ہیں۔ ایک کلب ہے 1200-1300 لوگوں کی جو روٹیٹ کر رہی ہے کہ اگر ادھر پیپلز پارٹی آ گئی تو وہ نون لیگ میں چلا گیا اور وہ تحریک انصاف میں چلا گیا۔ تبدیلی نہیں ہے، تبدیلی وہ ہے جس کا ہم نے کہا کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، جس کا نام لے کے جماعت اسلامی آگے بڑھ رہی ہے۔ اور میں آپ سے یہ بات کہوں گا، اور میں یہ بات اس لیے نہیں کہنا چاہتا، آج ترکی کہاں پہ کھڑا ہے؟ ترکی وہ جس کو بیمار یورپ کہتے تھے وہ اس قدر آگے چلا گیا ہے۔ ہر وہ بنگلہ دیش ہم سے آگے ہے، انڈیا آگے ہے۔ بھائی انہوں نے ان لاز کو فالو کیا ہے، ان چیزوں کی ان کے ہاں بے ایمانی نہیں ہے، ان کے ہاں وہ حکومت سے جو ہے وہ دغا بازی نہیں ہے۔ یہاں تو ہر کچھ ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا تو حکومت سے جو ہے نا وہ ایک جسے کہتے ہیں ایک انا والا معاملہ نہیں ہو رہا اور دشمنی والا معاملہ کر رہے ہیں۔ ذوالفقار صاحب دیکھیں جب عوام کی خدمت ہوگی نا پھر تو انا کا معاملات نہیں ہوگا۔ ذوالفقار صاحب میں آپ سے بڑی امپورٹنٹ بات پوچھوں گا، دیکھیں اس ملک میں جو قانون ہے، میں اپنے وکلا حضرات میرے بھائی ہیں، ذوالفقار صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں، ود ڈیو رسپیکٹ، اور میں ایک عوام کے ذہنوں میں سوال ہے میں وہ پوچھنا چاہوں گا۔ میرا کسی کو کرٹیسائز کرنے کا مقصد نہیں ہے، میرا مقصد ہے کہ جو عوام کے ذہنوں میں سوالات ہیں، جو عوام کے ذہنوں میں ایک وکلا حضرات کا جو تاثر بن چکا ہے، میرا وہ کلیئر کرنے کا مقصد ہوگا۔ ایک سوال پوچھنے جا رہا ہوں سر، یہ جو وکلا حضرات ہیں سمجھتے ہیں یہ قانون سے بالا تر ہے۔ ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ جب لاہور بار کے الیکشن ہوئے تو جو وکلا حضرات کی ہمارے سامنے ویڈیوز آئی ہیں، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں، لیکن قانون تو سب کے لیے برابر نہیں ہے۔ دیکھیں اصل میں نا زاہد بھائی، انحطاط جو ہے نا معاشرے کا، اس کی ریفلیکشن ہے۔ آج پولیٹیکل پارٹیوں میں وہ ولی خان نہیں ہے، آج وہ جو ہیں بھٹو نہیں ہے، اور آج پولیٹیکل پارٹی میں وہ شاہ امن نورانی نہیں ہے۔ اسی طرح وکلا میں اس طرح کا ڈکلائن آ گیا ہے کہ وہ وکیل نہیں، اور اس طرح کے ججوں کے جو معاشرے کا انحطاط ہے وہ ریفلیکشن ہے، اور وہ ریفلیکشن شاید سب سے زیادہ ہم میں آئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں بھی موقع دیے ہیں، اور یقین جانیے میں اپنے منہ سے کہہ رہا نہیں، خدا جانتا ہے کہ ہم نے تو جا کے نوافل ادا کیے ہیں۔ یہ جو ہمارے چھوٹے بھائیوں نے یہ معاملہ کیا، یہ جو ہوائی فائرنگ کیا، اس سے کوئی ہماری نیک نامی نہیں ہوئی، ہماری بدنامی ہوئی ہے۔ ہم تو شیشے کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ ان بھائیوں نے جس طرح یہ اس دن معاملہ کیا تو قانون کی نظر میں تو سب برابر ہیں، لہذا جو پرچے درج ہوئے ہیں، یہ سارے معاملات ہوئے ہیں، یہ ان کی وائلیشن کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ میں بلکہ آپ کے چینل کی وساطت سے اپنے ان سارے بھائیوں سے کہوں گا کہ ہم شیشے کے گھر میں بیٹھے ہیں، ہم زیادہ ذمہ دار ہیں، ہم قانون کو جاننے والے موجود ہیں۔ اس طرح کا معاملہ کرنا جو ہے وہ کہیں شیوا انسانیت نہیں ہے۔ ہمیں تو اللہ کے ہاں جو سردہ
جو ہے نا شکر جو ہے نا وہ بجا لانا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں کامیاب کیا تو ہم اس کو اللہ کا شکر ادا کریں، ووٹرز کی جو ہے وہ شکریہ ادا کریں. یہ جو اظہار ہے میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی نامناسب ہے، اس کو ہم کنڈیم بھی کرتے ہیں. اور میں بار ایسوسیشن میں جس میں میں خود بھی رہا ہوں، ہم نے ان سے بھی کہا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ قاعدہ کو لیے جو ہے نا اس کو ہم روکیں، اس کے خلاف کوئی اس طرح کا ہم تدارک کریں کہ آئندہ سے دوبارہ نہ ہو. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے اپنی ساری لیڈرشپ کو اکٹھا کیا ہے کہ ہم سارے لوگوں سے انشاءاللہ تعالیٰ اس معاملے میں آئندہ ایفیڈیوٹ لیں گے کہ کوئی بھی آدمی ہوگا وہ اس طرح کا معاملہ نہیں کرے گا. بلکہ ہم تو اپنی جو ہے وہ قوم سے میں کم از کم معافی مانگتا ہوں. اپنے یہ جو ہمارا ایک امیج گیا ہے، یہ سچی بات ہے کہ یہ اچھا امیج نہیں ہے، اس کو ہم نے مینیج کرنا ہے، ختم کرنا ہے. ذوالفقار صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ انہوں نے ایک تو وہ جو وکلاء حضرات ہیں ہمارے بھائی ہیں ان سے لا تعلق کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ آئندہ سے فیوچر میں ان لوگوں سے ایفیڈیوٹ لیے جائیں گے، اور جو سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے جیت کا وہ نوافل ہوتے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ بجا لانا ہوتا ہے. جی ذوالفقار صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ایفیڈیوٹ لینے جا رہے ہیں. سر پاکستان میں غریب کے لیے کوئی اور قانون ہے اور امیر کے لیے کوئی اور قانون ہے. تو غریب آدمی تو کئی ماہ جو ہے نہیں کئی سال 10 سال گڑ رہا ہے، اس کے کچھ نہیں کر رہا. یہ بہرحال ہمارا سسٹم یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ڈیلیور نہیں کر رہا. ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ کولیپس ہو چکا ہے، اس کی ریوائول کی ضرورت ہے. مگر ریوائول پھر میں وہاں ہی آؤں گا کہ جنہوں نے قانون سازی کرنی ہے وہ قانون سازی نہیں کر رہے، وہ گلی محلے کی پالیٹکس کر رہے ہیں. وہ نالی سڑک بنانے کے اوپر ان کی توجہ زیادہ ہے، ان کو اپنے مفادات کی اوپر مراد کی طرف توجہ زیادہ ہے. لہٰذا اگر آپ صحیح پولیٹیشین وہاں بھیجیں گے جو قانون سازی کرے گا تو لا محالہ گال ہے اچھا قانون بنے گا. تو سر کیا ریفارمز دیکھ رہے ہیں اس میں آپ؟ مجھے بڑا مختصر وقت میں بتائیے. آسان موجود ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آج آپ قانون کو جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایز کیجئے، آپ لوگوں کو جو ہے بے جا مقدمہ بازی کے اوپر جو ہے روکیے. آپ نے بلا وجہ اور آپ یہ جو میں جوڈیشل سسٹم کے اوپر بات کرتے ہوئے کہوں گا کہ یہ جو ہم بلا وجہ جو ہے یہ جو بے جا لیٹیگیشن کی طرف چلے گئے ہیں، ہم اسے باز آنا چاہیے، اس کو کرٹیل ہونا ہے، اس لیٹیگیشن سے ہمیں بچنا ہے. اور میں کہوں گا کہ ADR ایک اچھا سسٹم ہے. اور دوسرا یہ کہوں گا کہ جو مارچ سے پہلے جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے تحت جو ہمارے کونسلر وغیرہ ہیں جو PT میٹرز ہیں وہاں پہ جانے چاہیے. اور پھر جہاں بہت سارے معاملات تو جو ہیں وہ ہمارے ہاں جو ہے وہ امبیڈسمنٹ اور جو ہمارے متسب ہیں ان کو فیصلہ کرنا چاہیے. اور اداروں سب سے زیادہ جو ہمارے ہاں لیٹیگیشن ہے نا وہ اداروں کی جو ہے وہ نان فنکشننگ ہے، پراپر فنکشننگ نہ ہونا. کسی پروموشن کیس ہیں وہ لمبے چوڑے پڑے ہیں کہ ان کے ہاں وہ اپنے اچھے برے لوگوں کو تمیز کرتے ہوئے فیورزم ہے. لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک میرے پاس یہ ہے کہ میں آپ کے چینل کی وساطت سے کہوں گا چیف جسٹس آف پاکستان اور پنجاب سے کہ یہ جتنے ادارے ہیں جتنے فیڈرل اور جو پروونشل ہیں وہاں پہ ان کی جو کمپلینٹس وغیرہ جو ان سے حل نہیں ہو پاتی ان کے سربراہان کو بلایا جائے، اسی طرح پولیس کے ہیڈ کو بلایا جائے، اور اسی طرح وکلا کے نمائندوں کو، پبلک کے نمائندوں کو، اور سارے بیٹھ کے اس کے اوپر جو ہیں وہ ایک تو یہ کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری پروونشل اسمبلی اور قومی اسمبلی جو ہے قوانین کو آسان اور ایزی کریں. اور اس میں سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ جو ہے وہ میعاد مقرر ہونی چاہیے کہ کوئی کیس جو ہے وہ اتنی مدت میں ختم ہو. اور سب سے زیادہ ضروری اس کے اوپر میں بات کہوں گا کہ پاپولیشن کے حساب سے ہمارے ہاں کورٹوں کی تعداد کم ہے. ذوالفقار صاحب نے بتایا کہ جی اپنا پاپولیشن کے حوالے سے جو ہمارے ججز کی بھی تعداد ہے وہ بھی بڑی کم ہے. ذوالفقار صاحب سے 30 سیکنڈ میں چاہوں گا صرف یہ کہ سر ماشاءاللہ جیسے آپ کا جو ہے بڑا جو جماعت اسلامی میں بھی کردار ہے، اگر کوئی غریب آدمی یا جس کے پاس فیس وغیرہ نہیں ہوتی، اگر وہ ہمارے آپ چینل کے توسط سے کوئی کہیں کہ آپ لوگ کس طرح کی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے ہاں تو یہ آپ کی وساطت سے کہوں گا کہ ہمارے ہاں ہر ایسوسیشن میں فری لیگل ایڈ کمیٹیاں بنی ہیں. آج سے نہیں بنی، جب سے یہ ملک بنا ہے آپ کا ہر وہ آدمی جس کے پاس وسائل نہیں ہیں وہ ہمارے پریزیڈنٹ بارز کو پورے پنجاب میں پورے پاکستان میں وہ درخواست دے کے
اپنے لیے فری آف کاسٹ جو ہے وہ لے سکتا ہے. جی تو ناظرین آج چودھری ذوالفقار صاحب سے ہماری بڑی ہی اچھی گفتگو رہی اور بڑا ہی انفارمیٹیو جو ہے سوالات ہم نے پوچھے. ہم نے جماعت اسلامی کے بارے میں پوچھا کہ جی کراچی میں جو الیکشن ون کیا آئندہ سے کیا لاہ عمل ہوگا. پھر ہم نے چودھری صاحب سے جو خاص کر پاکستان میں فٹ بال کے حوالے سے بڑی ہی انفارمیٹیو جو ہے ذوالفقار صاحب نے ہمیں باتیں بتائی ہیں کہ جی اگر پاکستان میں ہم کھیلوں کا فروغ چاہتے ہیں اور خاص کر جو فٹ بال ہے پہلے جب فنڈز نہیں تھے 198 نمبر پہ تھے اور فنڈز آنے کے باوجود ہم 210ویں نمبر پہ جا چکے اور ہم نے اسٹریٹ فٹ بال میں برازیل کی ٹیم کو 7-0 سے ہرایا ہے اور ہمارے لوگوں میں یہ بہت بڑا ٹیلنٹ موجود ہے لیکن جو ہماری فٹ بال کی باڈی ہے وہ اس کو ڈلیور نہیں کر پا رہی. پھر ہم نے وکلا حضرات کے حوالے سے قانون کے اوپر بات کی اور جو ایک بڑا ہی ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ایک وقوع پیش آیا تھا کہ جو ہمارے وکلا حضرات نے فائرنگ وغیرہ کی سختی سے کنڈم کیا اور جو اس کی روک تھام کے لیے کچھ ایکشن لینے جا رہے ہیں, ایفیڈیوٹ لینے جا رہے ہیں تاکہ ماضی میں جو ہے نا اس طرح کے واقعات نہ ہو سکیں. ناظرین اب نے میزبان رانا ظاہر علی کو پروگرام KNI اور کیمرہ مین رزاق کے ساتھ اجازت دیجیے. نیکسٹ ٹائم ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ.